بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باقاعدہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سبق کی ابتدا کریں گے، اور ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ کلاس کے متعلق چیزوں کے حوالے سے ہوگا کہ عام طور پہ کلاس کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کلاس میں کن کن چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے ان تمام چیزوں کے نام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پڑھنے ہیں، اور جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے اللہ رب العزت سے اس وقت دل ہی دل میں چاہے التجا کر لی جائے کہ اللہ آج یہ عمل تیری توفیق سے شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں برکت نصیب فرما، اور میرے رب اس کو میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع بخش بنا دے۔ تو آج ہم سبق پڑھنے لگے ہیں، اور اس سبق کا مقصد عربی زبان کا سیکھنا ہے، اور عربی زبان کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں قرآن مجید اچھی طرح پڑھنا آ جائے، ہماری نمازوں میں جو عبارتیں یا جو چیزیں عربی زبان سے متعلق ہیں وہ ہمارے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائیں، اور احادیث ہمارے لیے سمجھنا یہ بھی آسان ہو جائے۔ یہی سبق کا مقصد ہے۔ تو پہلا سبق ہے کلاس کے متعلق چیزوں کے حوالے سے، الدرس الاول، پہلا سبق فی الفصل، کلاس کے متعلق، فصل بولتے ہیں کلاس کو، تو پہلا سبق کلاس میں وما یتعلق بھی، اور وہ چیزیں جو کلاس کے متعلق ہیں ان کے بیان میں۔ آج کے سبق میں ہم نے مفردات پڑھنے ہیں، اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان مفردات کو اچھے انداز میں یاد کر لیجئے گا، اس لیے کہ جب یہ مفردات ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں گے تو ان مفردات کی مدد سے اگلے آئندہ 2-3 سبقوں میں استعمال ہونے والے جملے اور استعمال ہونے والی عبارتیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جب عملی مشق کریں گے، خود سے عبارتیں اور جملے بنائیں گے عربی زبان میں، تو ان مفردات کو یاد کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے اور بھی نئے جملے بنانا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گھڑی، گھڑی عربی زبان میں بولتے ہیں ساعتن کو، ساعتن معنی گھڑی، اور دروازہ، دروازہ عربی میں بولتے ہیں باب ان کو، اور رسالہ، یہ رسالہ ہو، میگزین ہو، ڈائجسٹ، یہ تمام چیزوں پر یہ مجلہ کا لفظ بولا جاتا ہے، مجلہ معنی رسالہ، ڈائجسٹ۔ اور قلم، قلم کے لیے عربی زبان میں بھی لفظ قلم ہی بولا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے خاص طور پہ جو اردو زبان بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے لیے عربی سیکھنا اس لیے بھی آسان ہوگا کیونکہ اردو زبان میں اکثر کلمات عربی زبان کے استعمال ہوتے ہیں، تو ہمیں بس یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کلمات کو عربی میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں، صرف اس وجہ سے ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں، ورنہ بہت سے کلمات ایسے ہیں کہ جو ہیں عربی زبان کے لیکن ہم ان کو اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اب یہی ہے، اردو زبان میں بھی ہم قلم ہی بولتے ہیں اور عربی زبان میں بھی قلم ہی بولا جاتا ہے۔ آگے بساطن، بساطن معنی قالین، اور آگے دفتر الحضور، حاضری رجسٹر کو بولتے ہیں، دفتر الحضور حاضری کا رجسٹر۔ اگلا مفرد ہے ملفن، ملفن بولتے ہیں فائل کو۔ اس سے آگے ہے قلم الرصاص۔ قلم کے حوالے سے ایک دو باتیں اور سمجھ لیں کہ مطلقاً ہر قلم کے لیے قلم کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن کچی پنسل کے لیے ہم قلم کا لفظ نہیں بولیں گے،
کچی پینسل کے لیے ایک علیحدہ کلمہ استعمال ہوگا، وہ ہے قلم الرصاص۔ قلم الرصاص یعنی کچی پینسل۔ اور اسی طرح پکی پینسل کے لیے، بال پوائنٹ کے لیے قلم الرصاص یا قلم استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک علیحدہ کلمہ استعمال ہوگا، وہ ہے قلم جافن۔ قلم جافن معنی بال پوائنٹ۔ تو مطلقاً قلم کے لیے قلم ہے، اور قلم الرصاص کچی پینسل کو بولتے ہیں، قلم جافن بال پوائنٹ کو بولتے ہیں۔ اور آگے ہے اقلام تلوین۔ اقلام تلوین رنگ والے قلم، جن کو ہم رنگ بولتے ہیں۔ شریط لاصقن۔ شریط لاصقن معنی ٹیپ۔ وہ جو ٹیپ ہوتی ہے، عام طور پر اگر کتاب کا کوئی ورقہ شہید ہو جائے تو پھر اس کو دو اوراق کو جوڑنے کے لیے جو ٹیپ استعمال کی جاتی ہے، اس کے لیے عربی میں ہے شریط لاصقن معنی ٹیپ۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ عربی زبان کا حسن ہے کہ ایک ہی لفظ کے لیے عربی زبان میں مختلف کلمے استعمال ہوتے ہیں، اور انہی میں سے یہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے شارپنر۔ شارپنر کے لیے دو لفظ ہم نے پڑھنے ہیں، دو کلمے۔ پہلا ہے برایتن۔ برایتن کا معنی بھی ہے شارپنر، اور مبراتن۔ مبراتن کا معنی بھی ہے شارپنر۔ آگے دیکھیں اگلی لائن، پنکھا۔ مروحتن بولتے ہیں پنکھے کو، اور یہ تو مطلقاً پنکھے کے لیے مروحہ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن ایک وہ پنکھا ہوتا ہے جو عام طور پہ زمین پر رکھ کے استعمال کیا جاتا ہے گھروں میں، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں مروحتن ارضیتن، مروحتن یدویتن۔ اور آپ نے دیہات میں غور کیا ہوگا کہ دیہات میں عورتیں پنکھا استعمال کرتی ہیں ہاتھ سے، تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مروحتن یدویتن۔ مروحتن یدویتن ہاتھ والا پنکھا۔ اگلا لفظ آ رہا ہے بلب۔ بلب کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہے مصباح۔ مصباح معنی بلب۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک ہے انرجی سیور۔ انرجی سیور کے لیے مصباح کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ انرجی سیور کے لیے مصباح توفیری، مصباح توفیری یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اور لائٹ معنی شمعتن، شمعتن معنی لائٹ۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جو موبائل کی لائٹ ہوتی ہے یا پھر بیٹری، اس کے لیے مصباح یا پھر شمعتن یا پھر مصباح توفیری، یہ تینوں کلمے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ موبائل کی لائٹ میں کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کشاف، اور اسی طرح بیٹری کو کشاف بولتے ہیں۔ آگے ہے مکنستن۔ مکنستن معنی جھاڑو۔ اگلا لفظ ہے پیمانہ، فٹا۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مسطرتن۔ مسطرتن معنی پیمانہ، فٹا۔ اگلا لفظ ہے ممحاتن۔ ممحاتن معنی ربڑ۔ دیکھیں محا یمحو محون، اس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، مٹا دینا، اسی سے یہ اسم اعلیٰ ہے، ممحاتن معنی ربڑ۔ اگلا لفظ ہے ڈسٹر۔ یہ ڈسٹر بولتے ہیں اس آلے کو جس کو وائٹ بورڈ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ ڈسٹر ہے۔ تو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طلاستن، طلاستن۔ اگلا لفظ آ رہا ہے وائٹو، مبید۔ اس سے مراد وائٹنر ہے۔ اگر قلم جاف یعنی پکی پینسل استعمال کی جائے اور وہاں بعد مرتبہ غلطی ہو جائے تو اس کو مٹانے کے لیے وائٹنر استعمال ہوتا ہے، وائٹنر، اس کو وائٹو بھی بولتے ہیں۔ اور عربی زبان میں جو کلمہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے مبیض۔ اگلا لفظ ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بال پوائنٹ اور پکی پینسل کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے قلم جافن، قلم جافن۔ اور جو سیاہی والا پین ہوتا ہے اس کے لیے نہ قلم جافن بولا جاتا ہے، نہ قلم الرصاص بولا جاتا ہے، نہ قلم بولا جاتا ہے، بلکہ کیونکہ جو سیاہی والا پین ہوتا ہے اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے خاص کلمہ استعمال ہوگا قلم الحبر، سیاہی والا پین۔ تو یہ پین کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔
آگے آ رہا ہے حقیبتن، حقیبتن مانا بستہ، اور اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے محفظتن، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عام طور پہ عورتیں وہ ہاتھ میں جو پرس پکڑتی ہیں تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے محفظتن یدویتن، یعنی ہاتھ والا جو پرس ہے اس کو بولتے ہیں محفظتن یدویتن۔ تو بستے کے لیے ایک حقیبہ لفظ جو لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ لفظ بھی سمجھ لیں کہ محفظتن بھی بستے کو کہتے ہیں، اور محفظتن یدویتن بولتے ہیں وہ پرس کو۔ آگے اگلا ہے، اگلی لائن درسن، درسن مانا سبق، اور اگلا کلمہ ہے کتاب۔ عربی میں، اردو میں بھی ہم کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی کتاب ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ڈیسک، عربی میں ڈیسک کو بولتے ہیں مکتب، اور اسی طرح طاولتن، طاولہ بولتے ہیں میز کو، اور ڈیسک کو بھی طاولہ ہی بولا جاتا ہے۔ آگے کاپی، دیکھیں کتاب کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوگا، اور کاپی کے لیے وہ کراستن کا لفظ بولا جائے گا، اس کی جمع آتی ہے کراسات۔ اور جو پہلی لائن میں ہے رجسٹر کے لیے لفظ بولا گیا ہے دفتر الحضور، تو دفتر الحضور یہ مستقل ایک کلمہ ہے، رجسٹر کو بولتے ہیں، البتہ کاپی کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہے کراستن۔ اور آگے ہے سبورتن، سبورتن کا لفظ بولا جاتا ہے وائٹ بورڈ کے لیے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ وائٹ بورڈ کے لیے تو سبورتن کا لفظ بولیں گے، البتہ وہ جو سٹینڈ ہوتا ہے جس پر وائٹ بورڈ رکھا جاتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے حامل السبورہ، حامل السبورہ یعنی وہ سٹینڈ جس پر وائٹ بورڈ رکھا جاتا ہے، اور سبورتن بولتے ہیں وائٹ بورڈ کو۔ اگر لفظ ہے مزیل الحبر، مزیل الحبر مانا سیاہی والا پین، وہ ریموور، مزیل الحبر سیاہی کو زائل کرنے والا، ازال یزیل سے باب افعال سے یہ بنے گا اس میں فاعل مزیل، زائل کرنے والا، تو مزیل الحبر یعنی سیاہی کو ختم کرنے والا، اور وہ کیا ہے، وہ ریموور ہوتا ہے، تو ریموور کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مزیل الحبر۔ اگلا لفظ ہے سجادتن، سجادتن بولتے ہیں قالین کو، اور جائے نماز کے لیے بھی یہ سجادہ کا لفظ بولا جاتا ہے، البتہ جائے نماز کے لیے ہم اردو میں بھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مصلی، عربی میں جائے نماز کو بولتے ہیں مصلی، تو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سے کلمات ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، تو ان لفظوں میں سے ایک یہ لفظ بھی ہے کہ وہ مصلی، اردو میں بھی ہم مصلی بولتے ہیں اور عربی میں بھی جائے نماز کو مصلی ہی کہتے ہیں۔ آگے جیومیٹری باکس، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے محفظۃ الاقلام، محفظۃ جدویۃ آپ کو ابھی بتلایا بولتے ہیں پرس کو، اور محفظۃ الاقلام بولتے ہیں جیومیٹری باکس کو۔ اگلا لفظ ہے دباست، سٹیپلر۔ آگے ہے حبر، حبر مانا سیاہی۔ تو یہ مفردات ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے پڑھ لیے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مفردات ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان کو آپ بڑے اچھی طریقے سے یاد کر لیں، کیونکہ آئندہ جو ہم نے 2-3 سبق پڑھنے ہیں ان 2-3 سبقوں کے اندر یہ جو مفردات ہیں یہ استعمال ہوں گے۔ اب جس کو اچھی طرح یہ کلمات یاد ہوں گے، اگلے آئندہ 2-3 سبق اور وہ عبارتیں، وہ جملے جو ہم نے اگلے سبقوں میں پڑھنے ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور جس کو یہ یاد نہیں ہوں گے اس کے لیے اگلے 2-3 سبق سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہذا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور دیکھیں پہلے بھی عرض کیا، اب دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی دین کی بات سنی جائے یا سبق سنا جائے، پڑھا جائے، تو اس وقت دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے یہ التجا کر لی جائے کہ یا اللہ میں تیری توفیق سے ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں نے تیری توفیق سے یہ سبق پڑھ لیا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا اللہ کہ آپ نے مجھے سبق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو یا اللہ میں آپ سے التجا میری یہ ہے
کہ آپ یہ سبق مجھے اچھی طرح ذہن نشین بھی فرما دیجئے اور اچھی طرح مجھے یاد بھی ہو جائے، اور اس سبق کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد بھی کامل طور پہ میں حاصل کر لوں، یہ اسی وقت دعا کر لی جائے۔ علماء نے لکھا ہے جب بھی کوئی دین کی بات سن کر یہ دعا کر لی جائے کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس نیک عمل اور اس دینی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور دیکھیں سبق پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، دین کا علم حاصل کرنا، تو یہ ہم نے ایک عبادت والا عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت سے اب میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی طرح یہ سبق ذہن نشین بھی فرما دے اور اس سبق کو دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بھی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام۔